कराची में नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का बच्चा मैन होल में गिर गया। बच्चा स्टोर के करीब ही खुले मैन होल के अंदर गिरा। रेस्क्यू 1112 की टीम मैन होल में बच्चे को तलाश कर रही है। सीवरेज लाइन तंग होने की वजह से एक क्रेन का इंतजार। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल, मेरा बच्चा बचा लो, मां की दुहाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। जराए ने बताया मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सरे फहरिस्त है। 3 साबिक वज़राए आला भी फहरिस्त में शामिल। अमीर हैदर खान होती, परवेज खटक और आफ्ताब अहमद शेरपाव के नाम पर गौर। सियासी शख्सियात पर इतफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी ज़ेर गौर है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक। कहते हैं गवर्नर राज शदीद जरूरत की सूरत में लगाया जाता है। सूबे के हालात अब गवर्नर राज के मुतकाजी हो चुके। हम कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयार और मददगार छोड़ेंगे। माजी में पंजाब में गवर्नर राज लगाने का तजुर्बा किया जा चुका है। आज तक गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई, कल का कुछ नहीं कह सकते। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आजम से मुलाकात में भी गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। सूबे के हालात कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा जेरे गर्दिश खबरों से मुतालिक किसी ने एतमाद में नहीं लिया। गवर्नर राज से मुतालिक पार्टी फैसला करेगी। मैं ANP का कारकुन और पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ। NFC और 18वीं तरमीम से आग से खेलने के बराबर होगा। दूसरे इदारों की पार्लिमान के दायरा कार में मदाखलत कबूल नहीं। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर डाका डाला जाए। 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थी और है। 18वीं तरमीम करके वफाक को मजबूत किया। NFC अवार्ड सूबों के मुआशी हुकूक की जमानत है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। कहा आईनी अदालत से सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कोई अदालत या जज आईनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकता। पार्लिमान के इख्तियारात और दायरा कार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। सबको मिलकर सूबे के हुकूक के लिए लड़ना होगा। 2018 से खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं मिल रहा। जम अजला भी हुकूक से महरूम है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करेंगे। सियासी जिद्दोजहद अलग, लेकिन NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए मिलकर लड़ना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तसादुम चाहते हैं ना कुर्बानी से दरेक करेंगे। पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस का तासुर गलत है। विफाक ने हमारी तजवीज़ पर अमल किया तो अमन कायम हो जाएगा। गवर्नर KP का वजीर आला के NFC अजलास में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। कहा इजलास में शिरकत KP के कौमी वसाइल में जायज़ हिस्से के हुसूल के लिए मुस्बत पेशरफ्त समझता हूँ। उम्मीद है वजीर आला अब सूबे पर भी तवज्जो देंगे। PTI का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी PTI की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं।
منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کراچی کھڑا ہوتا ہے تو تخت پلٹ جاتے ہیں اور حکمران تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی اس شہر اور MQM کی وجہ سے ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے۔ کراچی اسلام آباد کے حکمرانوں کی تنخواہیں برداشت کر رہا ہے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کا ملیر میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے بدنصیب ایوان میں عوام کی نمائندگی جاگیردار سرمایہ دار کر رہے ہیں۔ عوام کے بغیر اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا، ملک بنانے والے ہی سے چلا سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، ملک کی دفاع اور حفاظت کے لیے کراچی کے نوجوان سب سے آگے ہوں گے۔ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی چلا رہا ہوں، 50,000 بچے بلا تفریق پڑھا رہا ہوں۔ فاروق ستار کا کراچی کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کا مطالبہ، کہا اگر یہ حل منظور نہیں تو پھر ہم نئے صوبوں کا مطالبہ کریں گے۔ کراچی میں 7 انتظامی یونٹ بن سکتے ہیں تو سندھ میں 6 انتظامی یونٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر کام شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم جلد واپس آ رہے ہیں، مناسب وقت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیاں غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ مزید کسی قسم کے اندازوں یا قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان اور مصر کا دفاع، معیشت، ثقافت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا شراکت داری کے نئے مواقع تلاش کرنے اور بزنس ٹو بزنس تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ پہلے مرحلے میں پاکستان مصر کو 250 بزنس ہاؤسز کی فہرست دے گا، جس کو 500 تک توسیع دی جائے گی۔ پاکستان مصر بزنس کاؤنسل اور بزنس فورم بھی قائم کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان غزہ جنگ بندی کے لیے مصر کے کردار کو سراہتا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مصر اسرائیل فلسطین تنازع کا UN قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی قابل عمل اور پائیدار ہے۔ مصری وزیر خارجہ کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، صدر عبدالفتاح السیسی کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ 2/3 اکثریت سے منظور 27ویں ترمیم پر بے بنیاد گمراہ کن خدشات پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پارلیمنٹ سے منظور آئینی ترامیم طے شدہ تقاضوں طریقہ کار کے مطابق ہیں۔ جاری کیے گئے بیان میں پاکستان کا موقف شامل کیا گیا، نہ ہی زمینی حقائق کو مد نظر رکھا گیا۔ ہائی کمشنر خود مختار فیصلوں کا احترام کریں، ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو سیاسی جانبداری یا غلط معلومات کی عکاسی کرتے ہوں۔ کراچی کے علاقے کے ماڑی گیٹ نمبر 1 کے قریب 2 مسافر لانچیں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 خواتین جاں بحق، 2 بچوں کی حالت تشویشناک۔ SSP کے ماڑی کہتے ہیں ڈوبنے والے 12 افراد کو بچا لیا گیا۔ لانچوں میں 20 سے 25 افراد سوار تھے۔ لانچے کی ماڑی منوڑا سے بابا بھٹ جا رہی تھی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق بائیڈن دور میں آنے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ افغان شہریوں نے پولیس پر فائرنگ، جنسی تشدد، دہشت گرد سرگرمیوں کا اعتراف کیا۔ وہ افراد جو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہیں انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی تقریبات اور جلسے، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جیالوں نے بڑی سکرینوں پر بلاول بھٹو کا خطاب سنا، قائدین کا ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کا مستقبل بلاول بھٹو ہیں، شہید بے نظیر بھٹو کا مشن بلاول پورا کریں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا PP کی جانب سے ملک کو ایٹم بم کی صورت میں تحفہ ملا۔ بلاول بھٹو نے مختلف ملکوں میں کشمیر کا مقدمہ لڑا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں کارکنوں سے خطاب میں کہا
ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام تک پہنچایا. بھارت کو دیا گیا جواب ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد اور کوششوں کا نتیجہ ہے. صدر آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر قوم کو یکجا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. لاہور کے ہر کونے کو ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے باعزت بنایا جائے گا. 6000 سے زائد گلیوں کے اپ گریڈیشن کے بعد لاہور کا ہر محلہ رہائش کے لیے فخر کی علامت بنے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ. منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ اور تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے کہا منصوبوں کی تکمیل سے ٹریفک روانی میں نمایاں بہتری آئے گی، ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، شہریوں کو سہولت ملے گی. ٹی چوک فلائی اوور سے جڑواں شہروں اور پنجاب سے آنے والے مسافروں کو بھی فائدہ ہوگا. راتوں رات کچھ ہو رہا ہے نہ کچھ ہونا ہے. اگلے 3 سے 4 سال میں نتائج سامنے آئیں گے. ایکسپورٹر سے اب کٹوتی رک جائے گی. ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کے خاتمے کی سمری منظور کے لیے کابینہ کو بھیج دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا اوورسیز چیمبرز نے ملک کو معاشی سرگرمیوں کے لیے بہتر ملک قرار دیا. مقامی کمپنیز نے ایسی مصنوعات پیدا کرنا شروع کر دی جو درآمد کی جاتی تھیں. توانائی کے شعبے میں نئی عالمی کمپنیاں آئی ہیں. گوگل پاکستان میں دفتر کھولنا چاہتا ہے. معاشی بہتری کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے. سری لنکا میں سمندری طوفان کی تباہ کاریاں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے کولمبو سمیت مختلف شہروں میں تباہی مچا دی. ہلاکتوں کی تعداد 193 ہو گئی. سینکڑوں لاپتہ، ہزاروں بے گھر. پل، سڑکیں اور مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا. سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند. ملک میں ایمرجنسی نافذ. سری لنکن حکومت کی عالمی برادری سے مدد کی اپیل. ہانگ کانگ میں تاریخ کی بدترین آگ، ہلاکتیں 146 تک جا پہنچی. 40 افراد تاحال لاپتہ ہیں. 80 افراد جھلس کر زخمی. 1500 بے گھر. وانگ فوک رہائشی کمپلیکس میں 26 نومبر کو آگ لگی تھی. 40 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو پایا گیا. 31 منزلہ 8 ٹاورز میں سے 7 مکمل طور پر جل گئے. راولپنڈی میں کرکٹ سیزن کے کامیاب انعقاد پر راولپنڈی، اسلام آباد پولیس، رینجرز اور پاک آرمی کو وفاقی وزیر داخلہ کا خراج تحسین. کہا سپورٹ پر جنوبی افریقہ، زمبابوے اور سری لنکن بورڈ کے شکر گزار ہے. کون بنے گا ڈومیسٹک کرکٹ کا سلطان؟ لاہور میں آج سے ٹائٹل جیتنے کی جنگ شروع ہوگی. قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں کراچی بلوز اور دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن. فہد کی ٹیم کو 75 لاکھ، رنر اپ کو 40 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی. اسامہ میر کہتے ہیں کوشش ہے ٹائٹل کا دفاع کریں. سعود شکیل نے کہا ساری توجہ ٹرافی جیتنے پر. پاکستان انڈر 17 فٹ بال ٹیم کی ریکارڈ ساز فتح. اے ایف سی ایشیا کپ کوالیفائرز میں گوام کی ٹیم کو 1-2 نہیں 11-0 سے روند ڈالا. عبدالصمد اور کلیم اللہ نے شاندار ہیٹ ٹرک سکور کی. ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس نے 3 برانز میڈلز جیت لیے. تینوں ایتھلیٹس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. آرمی کے اولمپئن صدر صدیقی نے ماسٹرز کیٹیگری، حوالدار مقبول احمد نے انفرادی ماسٹرز اور انعام اللہ نے سینئرز کیٹیگری میں میڈل جیتا. چیمپئن شپ کے مینز ایونٹ میں 57 اور ویمنز ایونٹ میں 18 ممالک نے حصہ لیا.